بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹیلی ویژن۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ارتھ میگنیٹک فورس کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح سے ہماری زمین اپنے محور کے گرد اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ میگنیٹک فورس ہی ہے جو زمین پر موجود ہر ایک جسم کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور یہی میگنیٹک فورس دراصل زمین پر ہونے والے مد و جزر اور آب و ہوا کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اسی میگنیٹک فورس کی وجہ سے سمندروں کے اندر کی آب حیات اپنا توازن قائم کیے ہوئے ہے، جبکہ سمندروں کے اوپر بڑی بڑی لہریں وجود میں آتی ہیں، اور اس طرح زمین کی کشش ہی دراصل پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں۔ اگر یہ کشش نہ ہوتی تو سورج سے آنے والی الٹرا وائلیٹ اور ڈینجرس کائنڈ آف ویوز جو ہوں گی وہ ہماری زمین کو نقصان پہنچا دیتی۔ دراصل کائنات میں ہر ایک ستارے اور ایک سیارے میں کچھ نہ کچھ کشش پائی جاتی ہے، اور یہ کشش ایک دوسرے سیاروں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے ہی زمین پر موجود میگنیٹک فورس کا پتہ چل چکا تھا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ پرانے زمانوں کی ایک کہانی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ روزانہ لکڑیاں کاٹتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، اور جب اس نے ایک درخت کے اوپر کلہاڑی چلائی تو ایک دم اس کی کلہاڑی زمین پر چپک گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر وہ کلہاڑی زمین سے الگ نہ ہوئی، لہٰذا اس نے یہ کہا کہ یہاں اس زمین میں کوئی ایسی فورس ہے جو لوہے کو اور دھاتوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس طرح مقناطیسی بار ایجاد ہوا۔ اسی مفروضے کی بنیاد پر جدید فزکس کے اور سائنسی اصولوں نے زمین کے گرد مقناطیسی میدان کا پتہ چلایا۔ زمین کے اندر کیا ہے اس کا اندازہ سائنسدان نہ کر سکے، مگر آنے والے زلزلوں کی وجہ سے زمین کے اندر پائے جانے والے کور تک کا اندازہ اور اس کی پیمائش ممکن ہو سکی۔ ہماری زمین 11 ڈگری ایک طرف سے جھکی ہوئی ہے، یعنی مقناطیس کی ایک بار جو کہ نارتھ اور ساؤتھ پول کو ظاہر کرتی ہے، اور اسی طرح سے یہ ہماری زمین مسلسل گردش کر رہی ہے۔ زمین کے اندرونی سطح پر دراصل لوہے اور دیگر دھاتوں کا کور ہے۔ بجلی سے چلنے والی موٹریں اور دیگر آلات دراصل مقناطیسی میدان فیلڈ ہی کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں، اور یہی مقناطیسی میدان الیکٹرونکس اشیاء کو کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ زمین گول گیند کی طرح ہے اور اس کے اندر بہت سی دھاتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر زمین کے اندرونی حصے کو دیکھیں تو اس کے سینٹر میں مرکزہ پایا جاتا ہے، اور اس مرکزے یعنی سینٹر کے اندر لوہا، تانبا اور پیتل کا ایک کور ہے جس کو انر سائڈ آف دا کور کہتے ہیں، جبکہ بیرونی جانب ایک لکوڈ ہے، اور یہ لکوڈ یہ والا حصہ جو ہے یہ آؤٹر سائڈ آف دا کور کہلاتا ہے۔ دراصل باہر سے اندر سے جو آنے والی تپش ہوتی ہے وہ باہر والے لکوڈ حصے کو حرکت کرنے پہ مجبور کرتی ہے، جس کی وجہ سے الیکٹران وجود میں آتے ہیں، اور یہی الیکٹران ہماری زمین کو گردش کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جن سیاروں کے اوپر یا ستاروں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں، یعنی وہاں آکسیجن یا آب و ہوا نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی گردش بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہماری زمین کی یہ گردش نہ ہوتی اور یہ مقناطیسی میدان میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو ہماری یہ زمین بھی زندگی کے قابل نہ ہوتی۔ جیسے مریخ ہے، مریخ کی حرکت یعنی گردش ہماری زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہاں پر پائی جانے والی حرکت کی وجہ سے آب و ہوا کا کوئی اثر نہیں ہے، اور اسی آب و ہوا کی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے یہ مریخ کا سیارہ بنجر ہے اور زندگی کے قابل نہیں ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔